إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، افضل ترین ایام جو ہماری زندگی سے ایک دفعہ دوبارہ گزرتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یوں تو انسان نے ہمیشہ ہی عبادت کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، لیکن آپ کا فرمان اقدس یہ بتاتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو سارے سال سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنی طاقت کے مطابق لگے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حضور انہیں قبول فرمائے۔ انہی دنوں کے اندر
بلکہ آج مکہ المکرمہ میں حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد وہاں خطبہ حج کو سماعت فرمائیں گے۔ بڑا ہی انمول دن ہوتا ہے 9 ذی الحج کا۔ انسان کو حقیقی خوشی اور اس دن کی فضیلت کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان میدان عرفات کے اندر ہوتا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، جب 2018 میں ہم گئے تھے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہاں پہ بیٹھنا، کھڑے ہونا، پنکھے لگے ہوئے تھے، انتظامات اتنے اچھے تھے، یعنی کہ ہر قسم کی سہولت کے باوجود خطبہ حج سے پہلے اس طرح کا وہاں کا ماحول تھا کہ انسان ایک لحاظ سے پریشان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 9 ذی الحج کو اللہ رب العزت کی ذات سب سے زیادہ، پورے سال سے زیادہ جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت کا مہمان بناتے ہیں۔ اور واقعتاً جب خطبہ حج مکمل ہوا، لوگ وہاں پہ ہر جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی اتنی رحمت ہوئی کہ وہاں پہ گرمی کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ فضیلت والے ایام ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، ان کو ضائع نہ کریں۔ دعاؤں کی صورت میں، استغفار کی صورت میں، تکبیر کی صورت میں، تمحید کی صورت میں، تحلیل کی صورت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھیں۔ اس کی رحمت اتنی جوش مارتی ہے کہ جو سال میں سے سب سے زیادہ جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت کے اندر بھیجتا ہے تو ہماری دعاؤں کو سن کے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، کل ہمارا 9 ذی الحج ہے، ہم نے خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر حج کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک ہی حج کیا تھا۔ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان، آپ کی ایک ایک حدیث، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک فعل، آپ کی ایک ایک تقریر، آپ کا ایک ایک خطبہ مسلمان کے لیے اہم ہے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اور میدان عرفات کے اندر جو خطبہ دیا تھا اس کی مثال اپنی ہی ہے۔ اگر آج بھی معاشرتی لوگ، ہم سب اس خطبہ حج کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، وہاں سے ہم دین اسلام کو بڑے اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حج کے اندر توحید کو سمجھایا، رسالت کو سمجھایا۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے گزارنے کے طریقوں کو سمجھایا۔ وہاں پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی قدر کو بتایا۔ وہاں پہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کے مال کے تقدس کو بیان کیا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، اس میں سے کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سنانے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پہ کم و بیش 1,00,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے آخر پر یہ بات ارشاد فرمائی، میری ان تمام باتوں کو سنو، یاد کرو، اور جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں جا کر ان کو یہ باتیں بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر یہ خطبہ دیا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات، آپ نے
1,00,000 صحابہ کرام میں اس بات کا اعلان کیا کہ 9 ذی الحج کو عرفہ کے دن اللہ رب العزت کی ذات نے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے اندر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے آتا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے گئے، سمجھاتے گئے، عمل کرتے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان عرفات کے اندر 1,00,000 صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ آج کے دن اللہ رب العزت کی ذات نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ناعاقبت اندیش لوگ یہ نظریہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین کو مکمل بیان نہیں کیا، کچھ باتیں رہ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا ایمان یہ ہے کہ جس نبی نے بیت الخلاء کے اندر جانے کا طریقہ، وہاں پہ پیشاب کرنے کا طریقہ، وہاں پہ استنجا کرنے کا طریقہ، وہاں سے نکلنے کا طریقہ، کھانا کھانے کا سلیقہ، کھانے کے بعد کا سلیقہ، کپڑا پہننے کا طریقہ، کپڑا اتارنے کا طریقہ، نماز کو پڑھنا، نماز کو سمجھنا، وہ تمام عقائد، وہ تمام نظریات، وہ تمام اعمال ایک ایک کر کے بھی اگر انسان گنے اور ان کو دیکھے اسلام کے اندر، میرا عقیدہ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مکمل پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی، اور آج بھی آپ اگر مشاہدہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی آ کے بنیاد دین سے ملتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سے، آپ کی احادیث سے، اللہ کے قرآن سے اس کا ثبوت، اس کی دلیل آپ کو ضرور ملے گی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہے۔ میں یا میرے بعد آنے والے یا میرے آباء و اجداد یا آپ کے آباء و اجداد دین اسلام کے اندر کوئی بھی بات خود سے شامل نہیں کر سکتے۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے رکوع کرنا ہے، میں نے سجدہ کرنا ہے، میں نے تشہد بیٹھنا ہے، میں نے نماز کو پڑھنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے صدقہ دینا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے، میں نے اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے، میں نے اس کی کھال کو دینا ہے، میں نے جو ہے اس کی اجرت کو دینا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال ہمارے سامنے واضح کر کے بیان کر دیے ہیں، اور میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی وہ کام کروں گا تو پھر وہ کام حقیقی معنوں میں پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ اگر میں نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، عمرہ نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، بے شک میں نے لاکھوں نمازیں پڑھی ہوں، ہزاروں حج اور عمرے کیے ہوں، اس حج اور عمرے اور اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں جس پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ اس لیے اس نظریے کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور ہم نے دین اسلام کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، تو ہم پھر ہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دوسری بات جو خطبہ حج سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے انسانی مساوات کا تصور۔ انسانی مساوات کا تصور، پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطہ بیان کیا وہ دین کے ساتھ منسلک تھا۔ دوسرا نقطہ جو آپ نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ تھا۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اسلام کو ہی بیان کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق کو بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے تقدس کو بیان کیا، مساوات کا تصور دیا آپ نے کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی حبشی ہے، یا کوئی کسی بھی
بستی کے ساتھ، شہر کے ساتھ، ملک کے ساتھ یا اسی طرح کسی بھی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سارے کے سارے انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ضرور بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رنگ کا کالا ہو، غریب ہو، پاس پیسہ موجود نہ ہو، لیکن تقوی کے اندر، للہیت کے اندر وہ آج کے امیر سے زیادہ ہو، اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہو، اللہ اس کی زیادہ سنتا ہو، اور یہی اسلام کا تصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہا کہ آج کے دن میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جس طرح آپ کا رب ایک ہے، جس طرح آپ کا باپ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، اسی طرح کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی اجمی کو، کسی عربی پر، کسی امیر کو، کسی غریب پر اسلام کے اندر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت اسی انسان کو ملے گی اللہ رب العزت کے ہاں جس کے دل کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں، کوئی اگر جو ہے برادری میں ذرا کم ہے تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہوتا ہے، میری بول چال اس کے ساتھ کس انداز کی ہوتی ہے، چلے مسجد کا خادم ہی ہو، ہم اس کے ساتھ کس انداز سے بولتے ہیں، میرے الفاظ اس کے ساتھ کس انداز کے ہوتے ہیں، میری چال چلن یا میرا رویہ اس کے ساتھ کس انداز کا ہوتا ہے۔ اور ایک ہیں جی پہلے صف کے نمازی ہیں، ذرا لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ کس انداز کا بولتا ہوں، مسجد کا امام اس کے ساتھ کس طرح کا پیش آتا ہے، اور مسجد کے خادم کے ساتھ ہم کس طرح کا پیش آتے ہیں۔ یہ انسانی مساوات نہیں، انسانی مساوات یہ ہے کہ مسجد کے خادم کے ساتھ بھی میں اسی انداز سے بات کروں، لاکھوں اور کروڑوں کا مالک ہے تو میری زبان سے الفاظ اسی انداز کے نکلنے چاہیے۔ مساوات کا تصور یہی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑے عہدے والا ہے، کوئی چھوٹے عہدے والا ہے، لیکن انسانیت کا سبق سب کے لیے برابر ہے۔ اس کے اندر جب میں نے بات کرنی ہے تو میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ذرا کم ذات کا ہے میں اس کے ساتھ برے الفاظ کے ساتھ بول لوں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، کسی امیر دا پتر ہوئے اسی وہ نال کنج گل کرنے ہیں، تو کسی ماڑے دا پتر تھوڑا جہا شور پا لے نماز صبح تے اسی وہ نال کنج بولنے ہیں۔ اس لیے غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، حرم پاک بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ پاک بھی ایک اور قرآن بھی ایک، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ کاش ہو جاتے مسلمان بھی ایک۔ ہم سب ایک ہی صف کے نمازی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آپس کے تعلقات مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے۔ اس لیے انسانی مساوات کا درس سیکھیں، سمجھیں اور اسے عملی زندگی کے اندر شامل کریں۔ سچی بات ہے، اگر آج کے دور کے اندر آپ غریب کو عزت دیں گے، آپ کی عزت معاشرے کے اندر زیادہ ہو جائے گی۔ آپ گورے کے ساتھ، آپ کالے کے ساتھ، آپ امیر کے ساتھ، آپ غریب کے ساتھ برابری کا رویہ رکھیں گے، آپ کے الفاظ اچھے انداز کے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عزت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر اس بات کا درس دے دیا ہے کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کروڑوں اور اربوں میں کھیلنے والے لوگ موجود تھے، صحابہ کرام میں کروڑوں اور اربوں کے اندر کھیلنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے صحابہ کرام کے ساتھ ایسے لہجے کو استعمال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذرا غریب صحابہ ان کو پیچھے کر دو، وہ امیر آئے ہیں ان کو آگے کر دو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے پوری سورت اتار دی اور فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ نہ سمجھے آپ کے پاس اندھا آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسے الفاظ کو استعمال کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب نبی کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تو مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، مسجد کا معزن ہو، مسجد کا نمازی ہو، اس کو کیا حق حاصل ہے کہ اسی غریب کے ساتھ، کسی کمزور کے ساتھ جو ہے اس انداز سے بات کرے جو اللہ رب العزت کی ذات پسند نہیں کرتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا تھا تو میں نے جنت کے اندر دیکھا سب سے زیادہ جنتی وہ تھے جن کا اخلاق اچھا تھا، جن کی زبان کے اندر مٹھاس تھی، جن کے الفاظ عمدہ تھے، جب بھی بولتے تھے اچھے الفاظ کا استعمال کیا
لیا کرتے تھے، جب بھی اپنی زبان کو ہلایا کرتے تھے تو اگلے لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے آج کے خطبہ سے سیکھنا ہے، ہم نے انسانی مساوات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اور کسی کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے ہم نے زیادتی نہیں کرنی، ہمیشہ انصاف کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر میرا رویہ دوسروں کے ساتھ اور غریب کے ساتھ اور ناتواں کے ساتھ میرا جو ہے رویہ برے انداز کا ہو تو میں انصاف نہیں کر رہا، میں اللہ کا محبوب نہیں ہوں۔ تیسری چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو ارشاد فرمائی وہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت تم پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے نبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے، مختصر یہ آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا شہر ہے۔ اور اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ناحق قتل کرنا یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر سے شروع کیا، کہا کہ جو اسلام سے پہلے معاملات تھے آپس کے خاندان کے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی اس طرح کی گزری ہے، آپ نے اپنے چچا کے قاتل کو، آپ نے جو آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہے، جنہوں طائف کے اندر آپ کو پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے کہ کبھی بھی حرام کے ساتھ کسی کے مال پہ قبضہ نہ کریں، کبھی بھی حرام کے ساتھ کسی کی زمین پر قبضہ نہ کریں، کبھی بھی حرام کے طریقے کے ساتھ کسی کی عزت پر جو ہے ڈاکہ نہ ڈالیں، کبھی بھی حرام طریقے کے ساتھ کسی کی عزت کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہ اٹھائیں۔ ہمارے مال، ہماری جانیں، ہمارا جو ہے زمین، وہ سب کچھ اپنے لیے ہے، ہم نے اگر استعمال کرنا ہے، ہم نے اگر لینا ہے تو جائز طریقے کے ساتھ لینا ہے۔ اسلام نے اسی بات کا درس دیا ہے کہ میرا حق ہے تو وہ میرا ہی ہے، آپ کا حق ہے تو وہ آپ کا ہی ہے۔ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں بغیر اجازت کے آپ کی زمین کو استعمال کروں، بغیر حق کے میں آپ کی زمین پہ قبضہ کروں، بغیر حق کے وہاں پہ میں اپنا قبضہ جما لوں، یا عدالتی طریقے کے ساتھ یا سپاہیوں کے ساتھ میں اس زمین کا مالک بن جاؤں۔ اسلام اس چیز کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جس نے ایک بلش زیادہ نہیں، یہ ایک بلشت ہے، کسی نے ناحق زمین پر قبضہ کیا، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے توق اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قیامت کے دن اس کو پہنا دے گی، اور پھر وہ روئے گا میں کیا کرتا رہا ہوں دنیا کی زندگی کے اندر، میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے مال کو ہڑپ لیا، کسی کی عزت کو ہڑپ لیا، تو آج اللہ رب العزت کے ہاں مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ مفلس میری امت کا کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے مفلس انسان وہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں آئے گا، نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی، روزے اس نے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ اس نے دی ہوگی، حج اور عمرہ اس نے کیا ہوگا، لیکن جب اللہ کے دربار میں آئے گا تو ایک طرف سے ایک آ جائے گا، کہے گا اللہ دنیا کے اندر اس سے مجھے ناحق ایک تھپڑ لگایا تھا، ناحق میری زمین پہ قبضہ کر لیا تھا، ناحق میرا مال کھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو نکال کر اس انسان کے پلڑے میں ڈال دو۔ پھر ایک وقت آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے نیکیوں کے کام ختم ہو جائیں گے لیکن ابھی لوگ موجود ہوں گے، پھر اللہ کہیں گے کہ لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو، اور پھر اللہ اعلان کریں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ جو انسانی حقوق ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں اس میں کبھی بھی کمی نہ آنے دیں۔ بھائی ہیں تو بھائی کے ساتھ، بہنیں ہیں تو بہنوں کے ساتھ، ماں ہے تو ماں کے ساتھ، باپ ہے تو باپ کے ساتھ، ہمسایہ ہے تو ہمسائے کے ساتھ، گلی والا ہے تو گلی والے کے ساتھ،
محلے والا ہے تو محلے والے کے ساتھ، گاؤں والا ہے تو گاؤں والے کے ساتھ، شہر کا ہے، ملک کا ہے، تمام کے ساتھ ہمارا معاملہ عمدہ اور بہترین ہونا چاہیے، تو پھر ہم حقیقی طور پر کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ صرف حقوق اللہ کے نعرے لگاتے رہیں اور حقوق العباد کو چھوڑتے رہیں تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دو اگر حقوق العباد کی کمی کرتا رہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حج سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے کسی کی عزت پر، کسی کے مال پر، کسی کے جو ہے وہ زمین پر کسی بھی لحاظ سے قبضہ نہیں کرنا۔ جو ہمارا حق ہے ہم اس کو استعمال کریں۔ اسلام نے یہ ہم پر حرام کیا ہوا ہے اگر یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے سود کا خاتمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنے گھر سے اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ سود کے معاملات ہیں ہمارے خاندان کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں خطبہ حج کے موقع پر کہ ہم آج اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو سود کے معاملات کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری معیشت کبھی بھی جو ہے وہ مثبت طریقے کی طرف نہیں جا سکتی اور ہم حقیقی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ملکی معاملات کے اندر سود کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج ہم جو ہے مقروض بنتے جا رہے ہیں، قرضہ ہم ادا کر ہی نہیں رہے، ہم صرف سود دیتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بزرگوں کی زندگیاں گزر گئی اور ہماری بھی گزر جانی ہے اگر ہم نے اس کے خلاف نہ کھڑے ہوئے۔ اس لیے جو اسلام کا سبق ہے، جو اسلام کا درس ہے، اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو انسان ذاتی طور پر بھی کامیاب ہوتا ہے، پھر انسان گھریلو طور پر بھی کامیاب ہوتا ہے، پھر انسان علاقائی طور پر بھی کامیاب ہوتا ہے، پھر انسان ملکی طور پر بھی کامیاب ہوتا ہے جب انسان اسلام کے حقیقی تصور کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ حج کے اندر امانت کی پابندی کا درس دیا کہ جو میرے پاس امانت رکھ دی گئی ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کی پاسداری کروں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس امانت رکھ دی گئی ہے میں بعد میں اس کا مالک بن جاؤں، میں بعد میں اس کا جو ہے مالک بننے کی بجائے کہوں کہ مجھے اس بندے نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ایمان لمن لا امانتہ، اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر ہمارے پاس کوئی امانت آتی ہے تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ حج کے اندر ایک بڑا اہم درس دیا کہ کتاب و سنت کو تھام کے رکھنا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اگر فتنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اپنی اولادوں کی تربیت صحیح انداز سے کرنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ آپ کا تابع اور اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی تربیت صحیح انداز سے ہو تو خود بھی کتاب و سنت کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دے، اپنے آباء اور اجداد کے سامنے بھی اس بات کا تذکرہ کریں۔ ہم جو ہے جب کسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی وہی جو ہے جو اسلام سے پہلے تصور پایا جاتا تھا وہی آج ہم اس بات کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ اسی نہیں اس چیز سے عمل کرنا کیونکہ ساڑھے ابا تھے، ساڑھے دادا اس چیز سے عمل کرتے رہے۔ اسلام نے اس چیز کا درس نہیں دیا بلکہ کتاب و سنت کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ قربانی ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ جہاد ہو، وہ قربانی یا جس طرح کا بھی معاملہ ہو، ہم نے کتاب و سنت کے ساتھ چلنا ہے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج بھی ہم حقیقی کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم کتاب و سنت کو تھام کے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج بڑا جامع ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب احباب اس بات کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حج، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے مقامات پر جب آپ حج کے لیے گئے تھے، یوم النحر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا صحابہ کرام کو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا سے عرفات آئے راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے رہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت درس دیا۔ تو اس کو سمجھنے کی بڑا جامع مضمون ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر اسلام کا درس ہے، انسانیت کا درس ہے، معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا درس ہے، گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کا درس ہے۔ تمام معاملات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر ارشاد فرما دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو سنا
سنا ہے جو سنایا ہے اللہ سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔